کتنی بار زنا کرنے پر معافی ہو سکتی ہے؟ کیا متعدد بار جو لوگ زنا کر بیٹھتے ہیں ان کی معافی ہو جائے گی، ان کی توبہ اللہ قبول کر لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت برا راستہ ہے اور اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور بہت برا عمل ہے، یہ بدفعل ہے۔ تو جگہ جگہ پر قرآن مقدس میں زنا سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور زنا کرنے والوں کا سخت انجام بتایا گیا ہے، یہاں تک کہ ان کی دنیا میں جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہیں پر اسلامی حکومت ہے تو جہاں پر اسلامی قانون نافذ ہوگا وہاں کے لیے یہ حکم ہے کہ بادشاہ وقت کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے اور وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے، یعنی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن اگر کوئی شادی شدہ یہ گناہ کرتا ہے، جو مرد ہو یا عورت ہو، شادی شدہ اگر کوئی یہ گناہ کرتا ہے تو اس کو سنسار کرنے کا حکم ہے کہ اس کو اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک کہ وہ مر نہ جائے، ہلاک نہ ہو جائے، زمین میں گاڑ کے اس کو پتھر مارے جائیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو شادی شدہ مرد یا عورت میں سے کوئی زنا کرتا ہے۔ تو یہ ایک سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کے لیے بتائی جو زانی ہیں، اور زانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں جو سزائیں رکھی ہیں وہ بہت ہی بھیانک اس کا انجام ہے۔ اب اگر کہیں پر اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، اب وہاں پر تو ایسا مسئلہ ہے نہیں کہ اس کو کسی طرح سے کوئی اس طرح سے کوڑے مارے جائیں یا اسلامی اعتبار سے اس کو سزا دی جائے، تو اس کی جو سزا ہے نا، اب اگر وہ یہ چاہ رہا ہے کسی انسان سے زنا ہو گیا کہ اب ہم سے دھوکے میں زنا ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ زنا کسی انسان سے دھوکے میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ زنا ہم سے دھوکے میں ہو گیا صرف ٹوپی پہناتے ہیں، کیوں؟ زنا کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ آپ بس ایک دم دھوکے سے کوئی کام کر لیا، زبان سے آپ سے کوئی بات نکل گئی دھوکے میں، یہ نہیں ہے۔ زنا انسان بڑی سوچ سمجھ کر کرتا ہے، سوجھ بوجھ کے ساتھ کرتا ہے، پورا سسٹم بناتا ہے، اس کے بعد وہ انسان زنا کی کگار تک پہنچتا ہے، اصل زنا کے قریب۔ حالانکہ ویسے تو یہ بھی زنا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا زنا العینی، نظر دونوں آنکھوں کا زنا ہے، نامحرم کی طرف دیکھنا۔ تو صرف دیکھنا نامحرم کو یہ آنکھ کا زنا ہے، ہاتھ سے چھونا ہاتھ کا زنا ہے، زبان سے اس سے بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بھی زنا میں شمار ہیں، لیکن اصل جو زنا ہے وہ ایک دوسرے سے ملاپ کو کہتے ہیں، ناجائز تعلقات کو کہتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص سے زنا سرزد ہو گیا ہے، زنا ہو گیا، تو اب اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے۔ توبہ کیسی ہونا چاہیے؟ توبہ منہ پہ تھپڑ مارنے کا نام توبہ نہیں ہے، یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ صرف منہ پہ تھپڑ مارنے کا نام توبہ نہیں ہے، آپ 1,00,000 مرتبہ منہ پہ تھپڑ مار لو نا، لیکن توبہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ توبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الندامہ توبتن، گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے۔ انسان سے جو گناہ ہوا ہے، جو غلطی سرزد ہوئی ہے، اس پر نادم ہو جائے، اکڑے نہیں، عقل تکڑ نہ دکھائے، نہیں بھائی یہ نہیں، وہ نادم ہو جائے، وہ اللہ کے سامنے گر جائے، پڑ جائے کہ مولا ہم مانتے ہیں ہم سے گناہ ہوا ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، یہ گناہ ہمیں ایکسیپٹ ہے، لیکن اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو ستار ہے، تو ہمیں معاف کرنے والا ہے، مولا تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر یہ امید رکھی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اگر 1 مرتبہ انسان سے زنا ہو جائے، 2 مرتبہ ہو جائے، یہاں تک کہ اگر کوئی انسان، اب یہ اللہ کی رحمی کریمی آ گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایک بندہ اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ جا کر آسمان کو لگ جائیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، 900 نہیں 9 کروڑ چوہے کھا لے، یہ بھی میں بھی مثال دے رہا ہوں۔ اگر کوئی انسان اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ جا کر آسمان کی چھت کو لگ جائیں، پانی کا ایک قطرہ نہ ٹپکے، اور اس کے گناہوں کے نوسط سے زمین سے ایک غلہ کا دانہ نہ اگے، لیکن اگر وہ پھر بھی اپنے گھر سے قدم بڑھاتا ہے کہ مولا میں آ رہا ہوں تجھے منانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ عرش سے پہلے آسمان پہ آ کے بندے کا استقبال کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے آ جا، میں تو تیرے انتظار میں تھا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میرے بندے لوٹ آؤ اپنے رب کی رضا اور مرضی کی طرف۔ تو بندے کا توبہ کرنا اصل ہے، اور توبہ گناہ پہ نادم ہونا ہے۔ توبہ جبھی قابل قبول ہوگی جب بندہ گناہ پہ نادم ہو جائے، صرف توبہ 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 کرنے کا نام توبہ نہیں ہے، یہ زبانی طور پہ ہے کہ انسان توبہ کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ پڑھے، 5واں کلمہ پڑھے، یہ سب چیزیں جو ہیں
یہ اچھی چیز ہے، لیکن اصل جو توبہ ہے وہ گناہ پہ نادم ہونا توبہ ہے۔ اب چاہے وہ انسان سے کتنی مرتبہ بھی زنا ہو گیا، لیکن جس وقت وہ توبہ کرے گا نا، اس وقت اس کا یہ عہد ہونا چاہیے کہ آئندہ سے اب ہم اس گناہ سے بچیں گے۔ اس عہد کے ساتھ اپنے گناہ پہ اگر اس کے دل میں یہ ہوگا کہ بھئی ہم آگے بھی گناہ کریں گے پھر توبہ کر لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہ پہ اس کو ندامت نہیں ہے، نادم ہو جائے کہ مولا ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں معاف کر دے، آئندہ نہیں ہوگا، پھر بھلے اس سے دوبارہ ہو جائے، لیکن وہ اس وقت یہ عہد کرے گا کہ مولا ہم گناہ نہیں کریں گے، اور پھر اس سے بچنا یہی اصل توبہ ہے کہ اس پر قائم رہے۔ گناہ یہ تھوڑی ہے توبہ کہ آپ توبہ کرتے رہو توڑتے رہو، یہ تو پھر منمانی ہو گئی۔ توبہ مطلب ہوتا ہے جو ہم سے غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی کرنا، تو اس کی تلافی تو جب ہی ہوگی جب آپ اس گناہ سے باز رہیں گے، اور آپ وہی کرتے رہیں گے تو پھر یہ کب تک چلے گا؟ اس لیے اگر انسان سے دھوکے سے گناہ سرزد ہو گیا تو وہ توبہ کر لے، پھر اگر ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے، لیکن توبہ صدق دل سے، سچے دل سے ہونا چاہیے، گناہ پہ ندامت ہونا چاہیے، اور یہ سوچ ہونا چاہیے کہ مولا اس گناہ کے بعد اب آئندہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا، اللہ غفور الرحیم ہے، کتنا بھی بڑا گناہ، کتنے بھی بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ بے شک